अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। शाजिया की तबीयत नासाज है और उनकी गैर मौजूदगी में आज ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जुल्फिकार अली साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हबीब अकरम साहब। आज की जो हमारी मेन स्टोरीज हैं वो ये है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात बहाल हो गए हैं और इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी पेशकश कर दी हुकूमत को कि अगर आज ही जुडिशल कमीशन बना दिया जाता है तो वो धरना भी खत्म कर देंगे और इसके साथ साथ वो एहतजाज भी नहीं करेंगे। दूसरी खबर हमारे पास ये है कि मलाला ने नोबेल प्राइज हासिल कर लिया है। इस मौके पर मलाला ने अपनी जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म का इजहार भी किया है। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। जो तीसरी खबर हमारे पास है वो है अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से। उन्होंने कल अपने कारकुनों से इंतहाई जज्बाती और धुआंधार खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में क्या कुछ कहा, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम जुल्फिकार साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास आज क्या खबरें हैं। खबर ये है उस्मा के खुशखबरी है। अच्छा। उन पेंशनर्स के लिए जो 1991 के बाद पंजाब में रिटायर्ड हुए थे उनकी पेंशन को डबल कर दिया गया है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर और है। दूसरी खबर मैं एक और जो देना चाहूंगा आज वो ये है कि पंजाब पुलिस में कुछ रिटायर्ड फौजी, हजारों रिटायर्ड फौजी भर्ती हुए थे, उनमें से 2000 का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। उनका फ्यूचर वहां पे तारीख नजर आ रहा है। और अच्छा। लेकिन वो बहुत अहम ड्यूटियां कर रहे हैं। हम बताएंगे कि वो किन किन ड्यूटियों पे हैं, ना उनको तनख्वाह मिल रही है ना उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है। अच्छा, यानी ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा हबीब साहब, आपके पास क्या खबरें हैं आज? जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टील मिल जो एक सफेद हाथी पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुंचाए जा रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है और किस तरह उसको 18 अरब रुपया दिया गया, बल्कि 18.5 अरब रुपया दिया गया और वो जाया हो गया। और अब फिर जो उसके लिए प्रोडक्शन को रिवाइव करने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें मजीद कुछ पैसे चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपने हदफ किस तरह मिस किए। अच्छा हबीब साहब, इन खबरों के हवाले से तो हम डिस्कस करेंगे। अब तक की जो बड़ी खबर हमारे पास है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की बहाली बिल आखिर ये मरहला भी आन पहुंचा है। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी पेशकश की है। उन्होंने कहा अगर जुडिशल कमीशन आज ही बना देते हैं तो वो इस बात पर तैयार हैं कि वो धरना भी खत्म कर देंगे। जो एहतजाज के ऐलान उन्होंने किए हैं कराची में, लाहौर में, मुल्क में, वो भी खत्म कर देंगे। और इस मौके पर इसाकदार साहब ने भी ये कह दिया है कि मुल्की मुफाद के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कितना खुशाइंद है ये? उस्मा, 14 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन तमाम वाकयात पर नजर डालता हूं तो मुझे आज का यानी जो कल की डेवलपमेंट है ये सबसे पॉजिटिव नजर आ रही है। इससे पहले हुकूमत ने भी जब मुज़ाकरात की बात की तो बुनियादी तौर पर वक्त हासिल करने के लिए की, और जब पीटीआई ने भी मुज़ाकरात की बात की तो उन्होंने भी हुकूमत को मजीद मुश्किलात में फंसाने की बात की। आपको याद होगा कि जब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बात होती थी तो पीटीआई के कंटेनर से कहा जाता था कि आप करते रहे मुज़ाकरात, मैं तो इस्तीफा लेकर जाऊंगा। और जब दूसरी तरफ से यानी पीटीआई जब मुज़ाकरात में संजीदा होती थी तो हुकूमत की तरफ से लैतो लाल और फिर मिन्नो अन की बातें की जाती थी और जिसके नतीजे में मामलात खटाई में पड़ जाते थे। आपने देखा कि उन सख्त हालात में जरगा भी काम नहीं कर सका जो सिराजुल हक साहब की सरबराही में काम कर रहा था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पहली बार ये एहसास दोनों तरफ नजर आ रहा है कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए। नंबर 1, इमरान खान साहब को ये समझ आ गई है कि जनाब किसी भी सूरत में, एक तो उन्होंने धरना बड़ा तवील दे के देख लिया, उसमें 30 और 31 अगस्त के वाकयात भी हो गए, उसमें बहुत उन्होंने यानी पार्लियामेंट पर जब हमला होने लगा अवामी तहरीक और पीटीआई की तरफ से वो भी उन्होंने मामलात को देख लिया, और फिर फैसलाबाद का जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो भी उसको भी देख चुके हैं। अब वो देख चुके हैं कि इन कार्रवाइयों से हुकूमत तो हिलने वाली नहीं है, तो लिहाजा बेहतरीन ऑप्शन है कि मुज़ाकरात किए जाए। दूसरी तरफ हुकूमत को यह समझ आ गई है कि हुकूमत ने जो सोचा था कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का जब धरना खत्म हो गया तो उसके बाद इमरान खान साहब एक दिन अपना वो जिसे पंजाबी में कहते हैं साफा मोड़े पे रखेंगे और निकल जाएंगे, तो वो बात भी नहीं रही। इमरान खान साहब के पास अब भी मौस है, उनके पास मैसेज की, उनके पास एक मैस अपील भी है और एक मैसेज की सपोर्ट भी है। तो अब हुकूमत को जो सिचुएशन समझ आ रही है वो ये है कि अब शायद इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल रियलिटी है, इनसे मुज़ाकरात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि पहली दफा संजीदगी है दोनों तरफ से, और जितनी जल्दी ये मामलात आगे की तरफ बढ़ जाएं उतना ही अच्छा है। और जो जाहिर है बहुत सारे कल हमने देखा जो हुकूमत का रवैया था वो थोड़ा सा धीमा था, बल्कि धीमा नहीं आप यूं कहिए कि खासा धीमा था, और इमरान खान साहब ने भी थोड़ा सा धीमा रवैया इख्तियार किया था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मजीद अपने लहजे में धीमापन लाना पड़ेगा। अच्छा हबीब साहब, परवेज रशीद साहब ने भी कल ये कहा कि अगर इमरान खान साहब कंटेनर पर आ जाएं तो उन्हें गले लगाने को तैयार हैं। आपको लगता है ये रवैया बरकरार भी रहेगा?
دیکھیں پہلے تو آپ خود پرویز رشید صاحب کی بات پہ ذرا غور فرمائیں کہ پہلے وہ کہتے تھے کنٹینر کو وجہ تانا بنایا کرتے تھے اور آج کنٹینر کو پر واپس آنے کو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہوگی. اب دیکھیں سچویشن کس طرح تبدیل ہوئی ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں استعفے سے کم پہ بات نہیں کروں گا اور یہ پرویز رشید صاحب کہتے تھے اور حکومت کے دیگر اراکین کہتے تھے کہ جب تک یہ گھر نہیں جائیں گے ہم بات نہیں کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر پہ آئیں تو بات کریں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے استعفے کی بات میں واپس لیتا ہوں. تو گویا اب ایک سنجیدگی جسے کہتے ہیں نا سینٹی ایک پرویل کر رہی ہے. اچھا ذوالفقار علی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. ذوالفقار علی صاحب آپ چونکہ اسی فیلڈ میں رہتے ہیں, ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اندرونی خبریں آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے آگے اب حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جوڈیشل کمیشن بن پائے گا؟ جی بالکل بن پائے گا, اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ شام تک کوئی ایک آدھ دن سے میٹنگ ہو جائے. رابطہ ان کا ہو گیا. اچھا. 2 رکنی کمیٹی ہے, احسن اقبال صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی. اچھا. ان کا اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ کل رات ہی ہو گیا تھا اور یہ طے ہوا ہے کہ آج شاید دوپہر میں یا شام کو کوئی ایک آدھ میٹنگ بھی متوقع ہے. اچھا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ بات آگے بڑھ پائے گی یا نہیں, جوڈیشل کمیشن بنے گا کہ نہیں. جوڈیشل کمیشن میں ایک شرط جو تھی وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب ٹیکنیکلی وڈرا کر چکے ہیں, وہ یہ تھی کہ آپ اس میں جو ہے وہ آئی ایس آئی کے اور آئی بی کے نمائندے بھی اس کمیشن کا حصہ ہوں. تو حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش نہیں ہے, تو لہٰذا ہم یہ کر نہیں سکتے. تو دونوں نے ہی اپنے رویوں کو نرم کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور جوڈیشل کمیشن بن گیا. اب ٹرم آف ریفرنس جو عمران خان نے کہا ہے اور جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے, اس کے اوپر اس میں 16 جو ہے نا وہ میٹنگز ہو چکی ہیں کہ اگلا سسٹم کیا ہوگا. دیکھیں یہ زیادہ اہم ہے. پچھلے 2013 کے انتخابات کی چھان بین سے یا اس کی انکوائری سے یا اس میں دھاندلی کا انکشاف ہونے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آئندہ پاکستان میں جو بھی انتخابات ہوں ان میں دھاندلی نہ ہو. پاکستان کا ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ماضی میں جو ہوتا رہا ہے, ماضی میں دیکھیں جو حکومت آتی رہی وہ پچھلا بھول کے آگے چلنے کی بات کرتی رہی, لیکن 90s کی دہائی میں یہ ہوا کہ وہ پچھلا نہیں بھولتے تھے بلکہ اس کا انتقامی کاروائی شروع کرتے تھے اور پھر انہی میں الجھ کے رہ جاتے تھے اور پاکستان اور پاکستان کے شہری غربت میں پھنس جاتے تھے. اب یہ بات ہے کہ لوگ اس بات پہ اگری ہوئے ہیں کہ پچھلا بھولیں اور آگے چلیں. پاکستان کے شہریوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ ہو کہ 2013 میں جو دھاندلی ہوئی ہے بقول عمران خان صاحب کی اس کو بالکل مٹی ڈال دی جائے. مٹی نہیں پڑنی چاہیے. ان لوگوں کو افر کردار تک پہنچنا چاہیے جنہوں نے یہ دھاندلی کی ہے, اور آگے بڑھنے کا راستہ جو نظر آ رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے. اور ٹرم آف ریفرنس جو ہے وہ 2013 کا الیکشن ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیولپمنٹ جو سامنے آئے گی ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ پاکستان کا فیوچر ہوگا. پاکستان کے فیوچر کے وہ انتخابات ہوں گے جن میں تمام جماعتیں یہ کہیں گی کہ انتخابات صاف ہوئے. اس میں جو اب بھی سٹمبلنگ بلاک نظر آ رہا ہے نا, سٹمبلنگ بلاک اگرچہ رویے بہت بہتر ہو گئے لیکن سٹمبلنگ بلاک اب بھی ہے کہ ٹرم آف ریفرنس کیا ہوگی. کیا ٹرم آف ریفرنس کے لیے ہماری جو پی ٹی آئی ہے وہ لکھ کے کوئی اپنے خیالات کو قلم بند کر کے, اپنے اعتراضات کو قلم بند کر کے کوئی دے گی کہ جناب یہ ہم نے 22 25 یا 36 الزامات لگائے ہیں جن کی پروب کرنی ہے, یا ایک اکراس دا بورڈ, یا وہ جس طرح پہلے پی ٹی آئی میں بھی یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف پروب ہو. تو صرف پروب کہنا آسان ہے, ہونا اس کا بہت مشکل ہے. اگر پی ٹی آئی مدعی کی حیثیت اختیار کرتی ہے تو پھر معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے. اگر پی ٹی آئی ایک متعین اپنے الزامات کے ساتھ مدعی کی حیثیت اختیار نہیں کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آگے پرابلمز پیدا ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ جو ٹیم انہوں نے چنی ہے نا حکومت کی طرف سے, یعنی اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب, اور پھر ان کی تو پہلی ٹیم ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں اور جہانگیر ترین صاحب ہیں. میں جو 6 افراد ہیں جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں, یہ ہے کہ مذاکرات کی بات تو ہو جاتی ہے ہمیشہ, اس کے بعد امیدیں بھی بہت بنتی ہے, لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اس بار یہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو. اس حوالے سے ہم آگے بھی پروگرام میں بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا یہاں پر ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مذاکراتی عمل کے حوالے سے جو بالآخر بحال ہو گیا ہے اور امیدیں بھی بہت سی باندھی جا رہی ہیں. حبیب اکرم صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے. حبیب صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکراتی عمل بحال تو ہو گیا, آگے اس کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو 6 افراد ہیں نا دونوں طرف سے جو کمیٹیوں میں آئے, یعنی ایک طرف سے 2 رکنی کمیٹی اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب اور دوسری طرف سے جو 4 پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں, یہ جو اگر آپ ان 6 لوگوں کو دیکھیں
اور ان 6 لوگوں کے بارے میں جو میرے تجربہ، گمان اور رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 لوگ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ سب کے سب پولیٹیکل مائنڈیڈ لوگ ہیں، کچھ لو اور کچھ دو پہ بلیو کرتے ہیں، تو لہٰذا اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسا ہارڈ لائنر جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ہارڈ ناٹ ٹو کریک آدمی نہیں ہے جسے جو ایک سٹمبلنگ بلاک کریٹ کر سکے یا اتنی بڑی مصیبت کریٹ کر سکے کہ مذاکرات کا یہ ساری کی ساری بساط ہی لپیٹ دی جائے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب مذاکرات میں آپ کو پازیٹیو ریزلٹس آ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست بھی ہے کہ یہ جتنے بھی مذاکرات کار ہیں یہ بولنے سے ذرا گریز کریں. جتنی دیر تک مذاکرات جاری رہیں یہ اگر بولنے سے گریز کریں گے، اپنی پارٹی پوزیشنز کو میڈیا پر لانے سے گریز کریں گے تو یقینی طور پر مذاکرات آگے بڑھ جائیں گے. مذاکرات اور میڈیا پر گفتگو ساتھ ساتھ آگے نہیں بڑھ. اچھا، اس کے لیے حبیب صاحب بڑا ضروری ہے کہ حکومت بھی اپنے تمام وزراء کو منع کرے کہ وہ کسی قسم کی کوئی بیان بازی نہ کریں، اور عمران خان صاحب بھی منع کریں کہ اپنے اراکین کو ایسی کوئی بات نہ کریں. بے شک دیکھیے عمران خان صاحب نے تو کل کی اپنی تقریر سے رویے سے ثابت کیا ہے. اچھا، اس میں بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل تو ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے جو شرط لگائی ہے نا وہ یہ ہے کہ کراچی کے احتجاج سے پہلے جوڈیشل کمیشن کو بٹھائیں. تو یہ مذاکرات کا ٹائم جو ہے نا یہ بڑا شارٹ ہے، یہ لمبا نہیں ہے. اب یہ حبیب صاحب کی بات تھی کہ اگر وہ 24 گھنٹے کے لیے اپنے منہ بند بھی کر لیں تو ہمیں اس میڈیا کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر وہ پازیٹیو ریزلٹ دے دیتے ہیں. اچھا، ایک جو اہم بات اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کہی تھی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ 70% جو مذاکرات ہیں یا جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اگلے الیکشن پہ ہو رہی ہے. تو جو ماضی کا 2013 کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر 30%، یعنی یہ انہوں نے پرسنٹیج بتائی ہے. فائنانس منسٹر نے پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں دوسری طرف، جو مجھے تھوڑا سا جو خدشہ ہے نا، جو مجھے صورتحال نظر، وہ کہتے ہیں کہ 2013 ٹرم آف ریفرنس کیا ہے، 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ان کا ایک پوائنٹ ہے. اگلی بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ بعد میں ہوگی، پہلے پچھلی بات. حکومت کہہ رہی ہے 70% بات جو ہے وہ اگلے الیکشن کی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن حبیب صاحب کی تجویز اچھی ہے کہ اگر وہ 24 گھنٹے کے لیے، لیکن اگلے 24 گھنٹے پھر وہ جو خبر ہم چلایا کرتے تھے مذاکرات کی وجہ ہے، حبیب سیاسی پنڈت رہے گا، تھوڑا بہت رہے گا ان میں. ہاں، اچھا، بہرحال ہماری امید تو یہی ہے کہ اللہ کرے اس بار، بلکہ خواہش بھی ہے کہ اس بار معاملات بڑے پرامن انداز میں آگے بڑھیں اور مذاکرات کامیاب بھی ہوں. دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ سوات کی گل مکئی ملالہ نے نوبیل پرائز جیت لیا ہے، اور اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ اس جد و جہد کو جاری رکھیں گی. حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے خطے میں نوبیل پرائز حاصل کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمارے خطے کے لیے امن کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ملالہ نے جو کچھ باتیں کی، جو کچھ گفتگو کی کہ تعلیم کے لیے وہ آگے بڑھنا، کام کو بڑھانا چاہتی ہیں اور دوسری چیزیں، یہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ اہم ہے، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے انہوں نے بنایا ہے جس کو وہ آگے بڑھانا چاہتی ہیں. لیکن انہوں نے ایک اور اہم بات جو کی وہ یہ تھی کہ وہ ملک کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، اور نوبل انعام حاصل کرتے ہوئے اور حاصل کرنے کے بعد جب یہ بات کریں کہ میں نے اپنے ملک کے وزیر اعظم بننا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی بات ہے جس پہ جو محل نظر ہے، جس پہ بہت سارے لوگ ایک دفعہ ٹھٹکتے ہیں، ایک دفعہ غور کرتے ہیں. دیکھیے، ملالہ کو سب سے پہلے تو ملالہ نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی. تو ہو سکتی ہے نا، کسی بچے کی خواہش بھی تو ہو سکتی ہے. جی دیکھیے، وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی خواہش کا، وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کرنا اور دنیا کے ایک اتنے بڑے فورم پہ کرنا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو یہ تھوڑا سا میننگ فل ہو جاتا ہے. اور اب ملالہ ظاہر ہے اتنی بچی نہیں رہی جتنی وہ اس وقت تھی جب وہ ہمارے پاس تھی، یعنی پاکستان میں تھی. تو اب وہ وہاں چلی گئی ہیں، ان کا ایکسپوجر بہت بڑھ چکا ہے. یعنی شی شوڈ نو کہ جب وہ بول رہی ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے. وہ الفاظ چباتی نہیں ہیں، الفاظ بڑے واضح انداز میں ادا کرتی ہیں. تو بہرحال یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا فخر ہے کہ پاکستان کی ایک بچی کو تعلیم کے لیے جدوجہد کرنے پر انہیں ایک نوبل انعام، پوری دنیا نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ بہرحال ان کی جو وزیر اعظم بننے والی خواہش ہے، اس پہ کئی لوگ جو ہیں وہ چیم جبیں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ملالہ کی جو کتاب آئی اور ملالہ کے بارے میں جو بہت سارا پروپیگنڈا بھی ہوا نیگیٹو، وہ بھی صاف ہونے سے اس کو بھی صاف کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر ان کی کتاب کا جو تاثر ہے اس کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے. اچھا ذوالفقار صاحب، آپ سے میں یہ پوچھوں گی، ملالہ نے بڑا اچھا سوال کیا اس موقع پر. انہوں نے کہا کہ بچوں کو بندوقیں دینا آسان ہے، کتابیں دینا مشکل کیوں ہے؟ بالکل عظما، یہ بڑی اہم بات ملالہ نے کی ہے، لیکن میں اس سے بھی ذرا تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں. جس سٹی ہال میں کل اوسلو کے جو ہے وہ راحت فتح علی نے اللہ کا
सदाएं बुलंद की हैं। मैं समझता हूं कि ये मलाला की वजह से हुआ, बिल्कुल, कि एक ऐसे मुल्क में जिसमें इस्लाम को शायद कोई भी न जानता हो, वहां पे नारा तकबीर बुलंद हुआ है और बड़े सारे मुसलमानों के लिए ये बड़े फख्र की बात भी है। लेकिन इसके साथ जो मलाला ने जो आपने बात की ना कि बंदूकें देना आसान और किताबें देना मुश्किल, मैं समझता हूं कि मलाला का पाकिस्तान में आना रहना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे सबसे पहले तो यही सवाल का जवाब चाहिए कि उसको कौन प्रोटेक्शन देगा। मैं आपको एक खबर देता हूं पंजाब के वाले से, एक एमपी पिछले दिनों गवाह हुए, अगवा बरए तवान हुआ, सरकारी तौर पे उसमें 10 करोड़ रुपए का तावान अदा किया गया है, तो फिर वो एमपी रहा हुए। जिस मुल्क में सिचुएशन इस तरह की हो, नोबेल प्राइज लेके, यानी सरकार भी इन दहशतगर्दों के आगे मजबूर है ना। ये हालात, मैं आपको सही पिक्चर बता रहा हूँ, ये मैं आपको बड़ी अंदर की खबर दे रहा हूँ। ये मैं ऑनर कह रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपए बकायदा अदा हुए हैं और फिर वो एमपीए साहब रिहा हुए हैं। अभी ये किसी को बताएंगे नहीं कि ये रिकॉर्ड पे, लेकिन अगर हमें किसी ने चैलेंज किया तो हम डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे। बेचारे इतने गरीबों के बच्चे अगवा हो जाते हैं, उन्हें तो कोई बात। तो मैं मलाला की बात से कहता हूँ कि मलाला को खुदा के लिए, मलाला को पाकिस्तान में आके उसकी ख्वाहिश को पूरा करने का मौका तो दे, वजीर आजम बनने का मौका दे। वजीर आजम बनना चाहती, बन जाए, आजादी है ना। क्या वजीर आजम इन खानदानों का राइट है सिर्फ? जुल्फिकार साहब, सियासतदानों को देखिए, वजीर आजम बनने के लिए एक छोटी सी जरूरत है। देखिए, वजीर आजम बनने के लिए एक छोटी सी जरूरत है, उसके लिए एक पार्टी और फिर इलेक्शन जीतना पड़ता है, बस ये छोटी जरूरत है। बात ये ख्वाहिश, देखें हबीब साहब, ख्वाहिश पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अगर वो नोबेल इनाम ले सकती है इस छोटी सी उम्र में, तो वजीर आजम की ख्वाहिश भी कर सकती है। उसकी ख्वाहिश का देखिए, ख्वाहिश अल्लाह करे जरूर बने, मुझे इसमें एतराज नहीं है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। अल्लाह करे वो आए पाकिस्तान में और फौरन वजीर आजम बन जाए, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि उसके लिए जरूरत है एक पार्टी की और इलेक्शन जीतने की। बस ये बात जहन में रहे। हबीब साहब बात सुने, हबीब साहब अभी तो वजीर आजम बनने के लिए और बड़े उम्मीदवार बैठे हुए हैं। पहले नहीं, जी बिल्कुल, बात ये है कि इमरान खान साहब का चंद साल पहले देखे, इमरान खान साहब को, वो भी वजीर आजम की ख्वाहिश लेने पे बात करते थे तो लोग हंसते थे। वो कहते थे यार ये कहां से आ गया, क्रिकेटर है, इसको क्या पता सियासत क्या होती है, ये सारा एक्सीडेंट कर देगा पॉलिटिक्स में। अगर वजीर आजम बन गया तो बेड़ा गर्क कर देगा। आज उनके जलसे देखें, उनकी वजीर आजम बनने की उस ख्वाहिश को देखें और आज जमीनी ख्वाहिश को देखें, तो ये ख्वाहिशात जो होती हैं वो बिलाखिर जाके कहीं ना कहीं जाके मटीरियलाइज हो जाती है। अगर बंदे का जज्बा सच्चा हो, और मैं कहता हूँ मलाला का नोबेल इनाम पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। अगर नोबेल इनाम हासिल करती तो पाकिस्तान में वजीर आजम, इम्पोर्टेड वजीर आजम शौकत अजीज, जिसने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी, जिसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, जिसने कभी आने का सोचा तक नहीं था पाकिस्तान में। और इस तरह से आप मोइन कुरैशी साहब को देखें, यहाँ वो लोग वजीर आजम बनते रहे हैं जिनका ख्वाहिशात भी नहीं थी। तो हबीब साहब अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मलाला अगर बनना चाहती है, आगे पाकिस्तान में काम करती है, तो ये उसके लिए हमारी खुशकिस्मती है। कभी किसी ने सोचा था कि सवात से एक बच्ची निकलेगी? अगर तो मोइन कुरैशी और शौकत अजीज जैसे लतीफे होने हैं, फिर तो कोई भी बन सकता है, फिर तो फकीर का नंबर भी आ सकता है, आपका भी नंबर। हबीब साहब बन जाए, हबीब साहब भी, मुझे क्या एतराज है। लेकिन ये है कि ये इस मुल्क में हुआ है, अगर की बात नहीं, ये हो चुका है। ये अगर वाला चक्कर ही नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकतें हैं, इनको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए और मुस्तकबिल की प्लानिंग इनको देखते हुए करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हबीब साहब, वजीर आजम बनने के लिए आपका भी कोई ख्वाब है? जी बस आप इस दिल में तो बेशुमार अरमान है जो अभी तक नहीं निकले, लेकिन बहरहाल। अच्छा चले, इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहां पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मलाला के हवाले से, जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज हासिल कर लिया, और अब हम बात करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, जिन्होंने कल ना सिर्फ ये कि लंदन और पाकिस्तान में राब्ता कमेटियां मुअत्तल कर दी हैं, उन्होंने कल अपने कारकुनों से इंतहाई जज्बाती खिताब भी किया है। जुल्फिकार साहब से हम सबसे पहले बात करेंगे। जुल्फिकार साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने कल अपने खिताब में ये कहा है कि अगर मैं सिविल नाफरमानी का ऐलान करता तो मुझे ना सिर्फ ये कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाता, बल्कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाता। हाँ, बल्कि उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि पंजाब का कोई वजीर या वजीर आजम सिंध दाखिल नहीं हो सकेंगे अगर इस तरह से मामला रहे। अच्छा, पहली तो ये परसेप्शन है कि इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का ऐलान तो किया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट नहीं किया। भला कैसे? एक तो ये कि हमने लाहौर में जो उनके घर था उसका बिल उन्होंने बिजली का जमा कराया, हमने बिल भी दिखाए, सब चीजें दिखाई। दूसरी एक आज खबर आपको देता हूँ मैं, इमरान खान फाउंडेशन बनाएगी, ये सलाब जदगान की इमदाद के लिए अभी बनाई है। उसमें साबिक वजीर थे जो कॉमर्स के, रजाक दाऊद, और इस किस्म के कोई 8-10 का बोर्ड है। इमरान खान साहब उसके चेयरमैन है। उस फाउंडेशन ने सलाब जदगान के लिए कोई तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख की मुख्तलिफ चीजें खरीदी, 28 दुकानदारों से या कंपनियों से, ये जो चाय की पत्ती है, कंबल है, खैमे हैं, इस किस्म के। उन 28 कंपनियों को जिन्होंने पेमेंट की ना, उनका टैक्स काट लिया। अच्छा,
ان سے ٹیکس کاٹا ہے 6,83,000 روپے. میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں. اور یہ کاٹ کے FBR میں جمع کرا دیا. اچھا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ٹیکس کے طور پہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پہ, یعنی خود ایجنٹ بنے ٹیکس کاٹنے کے, اور اس کے بعد اس کو سول نافرمانی تو یہ ہوتی ہے میں ٹیکس اپنا جمع ہی نہیں کراؤں گا, بجائے اس کے کہ اپنا جمع نہ کراتے لوگوں کو کاٹ کے اپنی طرف سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جا کے جمع کرا دی. اس کی رسید ہمارے پاس موجود. اچھا. اس کا ڈاکومنٹ ہمارے پاس. کمپنیوں نے کوئی اعتراض نہیں, کمپنیوں نے تو کہا کاٹے. اچھا. آپ تو کہتے تھے سول نافرمانی کرنی ہے, لیکن اگر آپ خود ہی توڑ رہے ہیں تو توڑے. خیر یہ تو ایسے ایک ذکر کر دیا. دیکھیے الطاف حسین صاحب کے گریوینسز جو ہیں وہ بڑی حد تک جائز ہیں. ان کے وہ کہتے ہیں ہمارے کارکن قتل ہوتے ہیں تو وہاں بولتے نہیں, عمران خان کا آپ دکھاتے ہیں میڈیا چڑھ کے اوپر. بات یہ ہے کہ میڈیا بھی آپ دیکھیں نا, میڈیا بھی ایک طرح سے ہوسٹیج بنا ہوا ہے. اب عمران خان صاحب دیکھیں ہمارا کتنے لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ریونیو ٹائم جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں, لیکن اس لیے لگاتے ہیں کہ عوام کی خواہش ہے, عوام دیکھنا چاہتی ہے عمران خان کا, تو ہم نے دکھانا ہے, ہماری مجبوری ہے. اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ریٹنگ کا مسئلہ بنے گا. اچھا اب سارا ہی میڈیا ہے, یا تو ہونا کہ پرٹیکولر چینل عمران خان کو دکھا رہا ہے, وہ نہیں دکھا رہا, وہ نہیں دکھا رہا, سبھی دکھا رہے ہیں, سبھی دکھا رہے ہیں. اور خاص طور پہ کراچی کا دیکھیں, کراچی ہمارے دل کی دھڑکن ہے, ہمارا دماغ ہے, ہمارے لیے ریونیو کی بیس ہے, پاکستان کی اکانومی کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کو دکھانا, اس کے مسائل کو اجاگر کرنا, وہاں کی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا یا اس کا جائز مطالبہ ماننا اور اس کی کوریج کرنا, میں سمجھتا ہوں اتنی ذمہ داری ہے, اتنی اہم ہے جتنی عمران خان کی ہے. تو الطاف صاحب کے گریوینسز جو ہے وہ کسی حد تک جائز. اچھا حبیب صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, الطاف حسین صاحب کا شکوہ درست ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حق نواز مرا ہے, 48 گھنٹے تک ٹی وی چینلز پہ مذاکرے بھی ہوتے رہے ہیں اور اس پر بات چیت بھی ہوتی رہی ہے, ہمارے کارکن شہید ہو جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی خبر چلاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. دیکھیے میں پہلے جو میڈیا کی بات کر رہی تھی, ایک جملہ میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے میڈیا کا جو فیصلہ ہے نا, میڈیا نے کس وقت کیا دکھانا ہے اس کا فیصلہ تو میرے ایڈیٹر کو کرنے دیں. جو میرا ایڈیٹر کہتا ہے نا, میرے ایڈیٹر نے پوری زندگی اسی کام میں کھپائی ہے, ایڈیٹر نے پورے کا پورا اپنا دن رات اسی کام میں اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے خرچ کیے ہیں. یہ فیصلہ تو اسے کرنے دیں کہ اس نے ٹی وی پہ کیا دکھانا ہے, اخبار میں کیا چھاپنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس معاملے میں الطاف حسین صاحب سے میری دست بستہ درخواست ہوگی کہ وہ اس طرح کے شکوے نہ ہی کرے تو بہتر ہے, کیونکہ میرا ایڈیٹر جو ہے مجھے اس معاملے میں, اس پرٹیکولر معاملے میں اپنے ایڈیٹر پہ زیادہ اعتماد ہے. دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کارکن جو قتل ہوئے ہیں جس انداز سے ہو رہے ہیں, تو دیکھیے میں نے گزشتہ روز اسی پروگرام میں کہا تھا کہ میں عرض کروں اس وقت جو آپریشن چل رہا تھا سو کالڈ کراچی میں, وہ آپریشن شروع ہوا تھا بنیادی طور پہ مسکرینٹس کے خلاف, لیکن الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا رخ پر اسرار وجوہات کی بنیاد پر موڑ کر ایم کیو ایم کی جانب کر دیا, اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, اور پھر بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ ساری دنیا کو معلوم ہے. دیکھیے ایم کیو ایم اس حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے, میرا گمان ہے اور میری انفارمیشن ہے, نہ صرف گمان ہے بلکہ انفارمیشن بھی ہے کہ ایم کیو ایم کی اشک شوئی بھی ضروری ہے, ایم کیو ایم کا اطمینان بھی ضروری ہے, اگر آپ نے اس پاکستان کو اور خاص طور پہ کراچی اور سندھ کو سموتھلی چلانا ہے. ایم کیو ایم کو نگلیکٹ کر کے, ایم کیو ایم کے گریوینسز کو نگلیکٹ کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بڑا متعین الزام لگایا ہے الطاف صاحب نے, الطاف حسین بھائی نے, الطاف بھائی نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں, انہوں نے گلیاں اور گراؤنڈز بھی بیچ دی ہیں. یہ ایسے الزامات ہیں جو پہلے بھی کراچی کے پریس میں دبی دبی زبان میں اور دیگر ملک کے حصوں میں بڑی کھلی زبان میں یہ الزامات دہرائے جاتے رہے کہ وہاں پہ کس انداز میں کوئی باغیچہ بیچا گیا یا کس انداز میں کسی گلی کو بند کیا گیا. تو اب یہ بات الطاف حسین صاحب تک پہنچ گئی ہے اور انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ رابطہ کمیٹی میں یقینی طور پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. اور دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے ایسے رابطہ کمیٹی میں لوگ ہیں جن کے بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں, جن کے بہت بڑے بڑے کنسٹرکشن کے بزنس ہیں یا پراپرٹی کے دیگر بزنس ہیں. کرپشن کی نشاندہی ہوئی ہے. الطاف حسین صاحب نے اپنے کل خطاب میں پارٹی میں صفائی کا اندیا بھی دیا, تو یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہے ان کا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں ایک پولیٹیکل لیڈر ایک خاص حد تک ہی صفائی کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ جناب ایم کیو ایم میں یکا یک زمین آسمان ایک ہو جائیں گے یا اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کی چیزیں اوپر ہو جائیں گی. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور بڑی ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے, اور خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں اس نے اپنا امیج اور پرسپشن بھی درست کرنے کی بڑی شعوری کوشش کی ہے. تو الطاف بھائی بھی اس ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے. آپ کس کس کو نگلیکٹ کریں گے؟ آپ کیا یکا یک نئے لوگوں کی ٹیم
لے کے پارٹی کو چلانے کی کوشش کریں گے. پارٹی ایسے نہیں ہوتی, پارٹی ایک دن میں تبدیل نہیں ہو سکتی. تو الطاف بھائی کا احترام اور الطاف حسین صاحب کی جو اثر و رسوخ ہے کراچی میں وہ غیر معمولی ہے, اور لوگ ان کی بات ایک امام کی طرح مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, اور پولیٹیکل پارٹی ایک رائٹ ٹرن اور اباؤٹ ٹرن نہیں ہو سکتی ایک آرڈر پہ. نہیں, یہ بات حبیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ الطاف حسین صاحب نے اگر کہا نا کہ کرپشن ہے پارٹی کے اندر اور میں اس کو ختم کروں گا, تو اس کو پازیٹو لینا چاہیے, اور بلکہ دوسری جماعتوں کو بھی اس کا ذرا تھوڑا سا سبق لینا چاہیے. کیا پیپلز پارٹی کے اندر کرپٹ لوگ نہیں ہیں؟ کتنے کرپٹ لوگ ہیں ہر پارٹی میں, ہر پارٹی میں, نون میں نہیں ہے. جہاں پہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ اس کو انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اتنا کروڑوں لاکھوں اور اربوں روپے خرچ کرتے ہیں الیکشنز پہ, تو وہ وہاں پہ جا کے وہ اسمبلی میں جا کے کنٹریبیوشن کے لیے تو نہیں جاتے موسٹلی. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن موسٹلی یہ بات بار بار سامنے آئی کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان میں کئی لوگ بہت متعدد لوگ جو ہیں وہ بہت سارا زیادہ کرپشن میں انوالو رہتے ہیں, ان پہ الزامات لگتے رہتے ہیں. تو یہ ایک موقع آ گیا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے شروعات کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو انکلوڈنگ تحریک انصاف کو اس کے اندر اچھا, یعنی جو پیسے وہ الیکشن پہ لگاتے ہیں اسمبلی میں جا کے دیکھیں, تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ ماضی میں بہت سنگین الزامات لگتے رہے, کیونکہ قبضہ گروپ کے حوالے سے بھی بے شمار چیزیں آتی رہی ہیں. تو میں اشارہ دے رہا ہوں ان کا بھی احساس. حبیب صاحب, ہم مزید بھی بات کریں گے, ابھی وقت ہو گیا بریک کا, اور بریک کے بعد جو حبیب صاحب کے پاس خبریں ہیں, ذوالفقار علی صاحب کے پاس جو خبریں ہیں ہمارے لیے, اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں عوام کے لیے اچھی خبریں کچھ کم ہی آتی ہیں, اور ذوالفقار علی صاحب کے پاس آج پنجاب کے پینشنرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ذوالفقار صاحب کیا اچھی خبر لے کر آئے ہیں؟ اس میں خبر یہ ہے کہ طریقہ کار اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب لوگ ریٹائر ہو جاتے تھے 2001 سے پہلے تک کا نظام یہ تھا کہ 15 سال کے بعد, یعنی 60 سال کے بعد جب وہ 75 سال کی عمر میں پہنچتے تھے تو ان کی پینشن جو ایگزسٹنگ نیٹ پینشن ہوتی تھی وہ ڈبل ہو جاتی تھی. لیکن وزیر خزانہ شوکت عزیز صاحب, جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ باہر سے آ کے وزیر اعظم بن گئے پاکستان کے, تو ایسا ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جو ان پینشنرز کے حوالے سے, پورے ملک کے پینشنرز کے حوالے سے بڑا ایک دھچکا تھا. انہوں نے یہ جو ڈبل والا سلسلہ تھا اس کو ختم کر کے اس کو آدھا کر دیا تھا. یعنی 50% انہانسمنٹ ہوتی تھی جب وہ آدمی 75 سال کی ایج کو پہنچتا تھا, یا ریٹائرمنٹ کے 15 سال ہو جاتے تھے. لیکن کل یہ پنجاب حکومت اڑی ہوئی تھی, باقی بلوچستان نے, صوبوں نے اور وفاق نے اس پہ عمل درآمد کر دیا ہوا ہے, تو پنجاب اڑا ہوا تھا اس پہ. تو کل پنجاب نے خدا کر کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت 24 سے 28 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا. یہ ان کو پیمنٹ ہوگی ان لوگوں کو جو 1991 کے بعد ریٹائرڈ ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں کا تقریباً 30 سے 90% تک پینشن بڑھ جائے گی. میں ہزاروں لوگ ہیں اس میں جو شیڈول ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ان لوگوں کے لیے جو بےچارے سال سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کو کب پیسے ملیں گے. تو میں بتاتا ہوں کہ کب ملیں گے. 1 جولائی 1991 سے پہلے جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے تھے, انہوں نے 84-85 میں جا کے 15 سال ان کے پورے ہونے تھے, ان کو پینشن ڈبل نہیں ملی, اور ہو رہے تھے کہ ہماری پینشن ڈبل کرو. کوٹوں میں رول رہے تھے. اس میں آپ یقین کریں کہ بزرگ لوگ جن کو عمر آرام کرنے کی ہوتی ہے, ان کو سکون دینے کی ہوتی ہے, وہ عدالتوں کے چکر لگا کے بےچارے سپریم کورٹ تک جاتے تھے اور وہاں سے دھکے کھا کے وہاں پہ ان کو ملتا نہیں تھا. تو اب یہ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کو فیبروری 2015 میں ان کے بقایا جات مل جائیں گے, جو 1991 سے پہلے ریٹائر ہوئے, جو 1991 کے بعد ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اور 94 تک ان کو مارچ میں ملیں گے. جو 1 جولائی 1994 سے 30 نومبر 2001 تک ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو اپریل اور مئی 2015 میں ان کے بقایا جات مل جائیں گے. اور جو 1 دسمبر 2001 سے اب تک ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو 1 جون سے 30 جون 2015 کے دوران اس کے عرصے میں 30 دن کے اندر. یہ تو اتنی اچھی خبر ہے کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی پینشنر ہوتا. یہ تو اتنی اچھی خبر ہے کہ اس میں ہمارا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ کہیں ہم بھی پینشن ہوتے یہاں پہ ڈبل ہو جائے. اچھا حبیب صاحب, آپ کے پاس بھی یہ خبر ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز ایک مرتبہ پھر سے پیداواری ہدف حاصل نہیں کر سکی ہے. جی عظما, یہ تو بربادیوں کی ایک ایسی داستان ہے کہ بس جس کو سنتا جا شرماتا جا. اور تازہ ترین صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں اس حکومت نے 18.5 ارب روپے کا ایک بیل آؤٹ پیکج دیا تھا, جس کو برباد کر کے ٹھکانے لگا کے اس وقت سٹیل مل دوبارہ جو ہے وہ بالکل, یعنی اس کی بلاسٹ فرنس بھی جل گئی, اس کا کنورٹر بھی خراب ہو گیا. اس کے نتیجے میں یہ سٹیل مل ابھی کو 15-20 دن ہوئے دوبارہ چلنا شروع ہوئی ہے. اور اس کی کیپیسٹی کتنی, اس وقت کیپیسٹی ہے 1.1 ملین ٹن پر اینم, لیکن یہ چل کس پہ رہی ہے, آج کی تاریخ میں یہ 15% پہ چل رہی ہے.
यानी 15% पे चलाना ही मिल को नुकसानदेह है। और मुलाजमीन की तादाद है इसमें 16,000 जिनकी 3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी, 1 महीने की तनख्वाह इन्होंने धरने दे के वसूल की है और 2 महीने की तनख्वाह अब भी बाकी है। तो ये है सूरत हाल। और देखिए यहां पर इस जो स्टील मिल को एक जो हदफ दिया गया था वो ये दिया गया था कि जनवरी 2015 तक इन्होंने अपनी पैदावारी सलाहियत का 77% तक पे जाना था, लेकिन और इसी हिसाब से इन्हें पैसे मिल रहे थे। लेकिन इनका ब्लास्ट फर्नेस खराब हो गया और इनके कुछ दीगर चीजें खराब हो गई, जिसके नतीजे में इस वक्त ये सिर्फ 15% पे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल का जो सूरत हाल है वो क्या है। और ये वही स्टील मिल है जिसको 2006 में जब हमने प्राइवेटाइजेशन इसकी करने की जरूरत महसूस की थी और सारी चीजें हो भी गई थी, तो 25 अरब रुपए इसकी बोली लगी थी। और उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई और सब जानते हैं कि फिर क्या हुआ जब ये स्टील मिल की बोली वापस हो गई। तो अब आपको अंदाजा लगाएं कि जब आपने निजकारी टाइमली नहीं की तो उसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त स्टील मिल की लायबिलिटीज 300 अरब तक पहुंच चुकी है। और इस वक्त यानी अगर आप इसको खैरात में भी देना चाहें स्टील मिल को तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिससे मेरी का चंद लोगों से बात हुई जो स्टील की इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो कहते हैं कि इस वक्त अगर स्टील मिल किसी को देनी है तो उसको ऐन मुमकिन है 25-30 अरब रुपया हाथ से देना पड़े कि जनाब आप चला दें इसको, अल्लाह का नाम ले, ताकि ये सारे लोग बेरोजगार ना हो। और इसमें एक बात, इस वक्त जो इसके जो सीईओ है वो मेजर जनरल जहीर साहब है, वो तो अपना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो टीम है ना, खास तौर पे एक साहब है वासिफ महमूद साहब, वो साबिक सीईओ भी रहे, उस वक्त डायरेक्टर प्रोडक्शन है। मुझे समझ नहीं आती कि इस किस्म के लोग जो हैं उन्हें आप क्यों मिल में बर्दाश्त करते हैं, जिनके चलते हुए जिनके होते हुए मिलें खराब हो रही हैं। यानी ये तारीख में पहला मौका है कि एक आदमी को तरक्कियां मिल रही हैं, एक आदमी को इज्जत इस बात में मिल रही है कि उसने मिल बंद करके दिखा दी। अच्छा। और इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक मैंने कुछ लोगों से बात की तो बेचारे जो मेजर जनरल साहब है ना, जो सीईओ, इस वक्त को खुद जाके कुर्सी उठवाते हैं और किसी प्लांट पे जाके बैठ जाते हैं और मिन्नतें करते हैं कि जनाब अल्लाह का नाम है काम कर लो, ये इदारा तबाह हो रहा है। और उसका नतीजा अब देखिए। फिर इसमें एक और दिलचस्प बात बताओ, मेजर जनरल साहब भी खैर मेजर जनरल साहब है, इन्होंने तनख्वाहें तो दे नहीं सकते, लेकिन जगह जगह इन्होंने बोर्ड्स लगा दिए हैं कि जनाब एक मुलाजिम दूसरे मुलाजिम से बात नहीं करेगा, एक मुलाजिम दूसरे मुलाजिम के साथ बैठ के चाय नहीं पिएगा, 8-8:15 बजे आओगे तो मैं तुम्हारी दिहाड़ी काट लूंगा। अच्छा। काम एक आने का नहीं हो रहा और मुलाजमीन पे आप पाबंदियां किस किस्म की लगा रहे हो। तीसरी एक और मजे की बात बताओ, अब आप इसमें यानी देखिए कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे भी अभी भर्तियां की जा रही हैं। अच्छा। आप तसव्वुर करें, एक आदमी था, एक 17 ग्रेड से एक आदमी को उठाया गया, शाजिम नाम था उसका, शाजिम नाम था, 17 ग्रेड से उठाया गया और 19वें ग्रेड पे लाकर उसको मिल में बिठा दिया गया कि तुम हमारी पीआर करोगे। और ये एक और खबर हमारे पास है रिटायर्ड फौजियों की पुलिस में भर्ती के हवाले से, जुल्फिकार अली साहब के पास वो खबर है। उस्मा, मैं थोड़ा सा स्टील मिल में एक लाइन कह दूं कि ये वो स्टील मिल है जो 2004-5 में प्रॉफिट में थी और 95% कैपेसिटी पे चल रही थी। तो ये है कि इसकी जो लैंड है ना, असल में लोगों की नजरें उसकी जमीन पे हैं। हबीब साहब सही फरमा रहे हैं कि स्टील मिल को चलाने के लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जो फौजियों के वाले से है कि 2000 के करीब रिटायर्ड फौजी भर्ती किए गए थे पंजाब पुलिस में, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया पिछले महीने से, लेकिन वो ड्यूटियां उस्मा कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें भी उनकी बंद कर दी गई हैं, लेकिन वो जजेस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, वो इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, वो मीडिया हाउसेज के बाहर ड्यूटियां कर रहे हैं। अच्छा। बड़ी अहम पोजीशन है, तनख्वाह बंद है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। बड़ी अहम सूरत हाल है, इस पे ऊपर पंजाब हुकूमत को बड़ा गौर करना चाहिए। बिल्कुल गौर करना चाहिए। और अगर इस हवाले से हमारी डिस्कशन हम अगले प्रोग्राम में भी करेंगे, क्योंकि ये वाकई बहुत तशवीशनाक खबर है, कुछ भी हो सकता है। देखें, हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। देखें, आप उनको वो वहाँ कुर्बान लेन रोजाना जाते हैं बेचारे, और इशू क्या है? इशू ये है कि वो कहते हैं 40 साल से ऊपर या 42 साल से ऊपर हम नहीं लेंगे, तो इनको पहले रखा क्यों था? ठीक है। अच्छा जुल्फिकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और हबीब अकरम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। प्रोग्राम में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है खबर ये है @duniatv.tv। फेसबुक पर और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस हवाले से मजीद हमारी डिस्कशंस का, मजीद खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।